اب بہت کچھ ہے، ویسے تو اس حکومت نے تبدیلی لانی تھی، لیکن اس حکومت کے اندر بہت سی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ تبدیلیوں کا موسم ہے۔ کچھ لوگ فارغ ہو چکے ہیں، ان پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن کس کس کا قلمدان تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر میرے پاس ہوتی بھی تو منیب میں آپ کو نہ دیتا۔ دو میجر منسٹریاں چینج ہو گئی ہیں، دی مدر آف دی منسٹریز۔ دیکھیں، اس ملک میں فنانس منسٹری جو ہوتی ہے وہ مدر آف دی منسٹری ہوتی ہے، پھر پیٹرولیم ہوئی ہے، یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے، اور باقی تو چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا، مین گورنمنٹ کا جو تھم ہوتا ہے نا، تھم جس کو کہتے ہیں، جی جی، وہ ہوتا ہے فنانس منسٹری، ٹھیک ہے۔ وہ بدل گئی۔ اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جس کو تھم آپ کہہ رہے ہیں، میں کیونکہ پنجابی سمجھتا ہوں، اے تھم ہل گیا ہے اور وہ تھم بدل گیا ہے۔ آپ نے کچھ عرصے پہلے فرمایا کہ حفیظ شیخ صاحب بنے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے اپنی جگہ پر، آپ نے ان کی تعریفیں بھی بہت کی۔ حفیظ شیخ صاحب کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج میں نے ایک دو وزیروں سے بھی پوچھا، میرے خیال میں تو یہ اچانک ہی تبدیلی ہوئی، اور میرے پاس تو اطلاع یہ تھی کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، اور براہ راست اطلاع تھی لوگوں سے، لیکن الٹے بانس بریلی کو ہو گئے، اور بجائے کسی جگہ لڑنے کے وہ گیم سے ہی آؤٹ ہو گئے۔ سو یہ میرے لیے اس 2.5 سال میں سب سے بڑی خبروں میں ایک خبر تھی، اور اس کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اور حفیظ شیخ کو بعد میں اچھے طریقے سے اس کو اچھے الفاظ بولے گئے، لیکن حفیظ شیخ کا مجھے قطعی علم نہیں تھا، اسی طرح جیسے اسد عمر کا علم نہیں تھا، اور پرائم منسٹر سے میں 7 مہینے لڑتا رہا۔ صحیح ہے۔ اور بالکل سیاسی بات نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ شیخ صاحب، اب حماد اظہر صاحب کو چارج دیا گیا ہے، اب اس میں متضاد خبریں ہیں۔ آج یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شوکت ترین صاحب کو باقاعدہ طور پر وزیر بنایا جائے گا۔ اس کی تصدیق یا تردید تو آپ یقینی طور پر کر پائیں گے کہ کیا پرماننٹ چارج ہے حماد صاحب کے پاس، یا شوکت ترین صاحب آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ نہیں مجھے پتا، آج میں ECC کی میٹنگ میں تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا، اور اتنی بڑی 2 منسٹریوں کے چارج تو نہیں ہو سکتے۔ شوکت ترین پرائم منسٹر صاحب سے بڑے قریب ضرور ہیں، لیکن اتنی بڑی خبر کہ بھئی شوکت ترین آ رہے ہیں، یہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ آج آپ نے ابتدائی ایسی خبروں سے کی ہے کہ جو میرے پاس نہیں ہے، اور PM صاحب سے میں اس NCO کی میٹنگ میں موجود تھا، وہ اس پہ تھے، جو ورچوئل پہ تھے، اور یہ خبر ابھی کسی نے مجھ سے پوچھی ہے، اس کو بھی میں نے یہی بتایا بیپر پہ کہ مجھے نہیں پتا شوکت ترین کا۔ اچھا، حماد اظہر صاحب کو آپ کے کولیگ بھی ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہیز اے ینگ بلڈ، ینگ آدمی ہیں۔ پاکستان کے معاشی مسائل، آپ نے بڑی منسٹریاں بھگتا لیں، بڑی حکومتوں کو دیکھ لیا، بڑے گمبھیر مسائل ہیں۔ حماد اظہر صاحب یہ ذمہ داری نبھا پائیں گے اچھے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تجربے کی کمی ہے؟ دیکھیں، تجربہ تو آدمی سیکھتا ہے، اچھا لڑکا ہے، گراؤنڈ ٹو ارتھ ہے، اور زمینی حقائق کو سمجھتا ہے، لیکن چلانا تو پرائم منسٹر نے آپ جو بھی آنا ہے وہ، یا حماد نہیں چلنا ہے، کیونکہ پھر مجھے لوگ باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس نے بھی اکانومی چلانی ہے، تو اب جو 2.5 سال پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بڑے اہم ہیں، 2 سال ہی لگائیں، آخری تو الیکشن کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ سو یہ 2 سالوں میں آخری سال جو ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کمپینیں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ جنازوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، شادیاں گمبھیر ہوتی ہیں، جنازوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہے۔ ہم تو جنازے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگلا مقابلہ کس سے ہونا ہے۔